Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اینڈ دس از دا ریالٹی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ شخص مسلمان ہے، چاہے وہ شخص کافر ہے، چاہے وہ کسی بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو، ہر مخلوق کو موت آنی ہی آنی ہے. اور جب ہماری سوسائٹی کے اندر جب ہمارا کوئی اپنا ہم سے جدا ہوتا ہے تو ایک نیچرل آؤٹ کم ہوتا ہے کہ انسان کو صدمہ ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہونا بالکل نیچرل ہے، اس کے اندر کوئی غلط بات بھی نہیں. بٹ ایک چیز جو ہماری سوسائٹی میں لی جاتی ہے کہ موت کی ڈسکشن کو نیگیٹو سمجھا جاتا ہے. آپ گھر میں کسی سے موت کی بات کرو، آپ سوسائٹی میں کسی سے موت کی بات کرو تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسی باتیں اپنے منہ سے بھی نہ نکالو، رائٹ؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ جو موت ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، رائٹ؟ وچ شوز کہ کچھ لیسنس ڈیتھ کے بارے میں ایسے ہیں جو ہمیں پازیٹیوٹی بھی سکھا سکتے ہیں. اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے، موت ہمیں ایک جو چیز سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری دنیا ہے نا، اس نے فانی ہو جانا ہے. اف یو لک ایٹ دا ڈیڈ باڈی، آپ کبھی کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھو اور جب اسے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کی باڈی رسپونڈ ہی نہیں کر رہی ہوتی، اور وہ پوری کی پوری باڈی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے. حالانکہ ہم اپنی زندگی میں اپنے کھانے کا اتنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، پینے کا اتنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جم کر رہے ہوتے ہیں، بٹ جسٹ آفٹر فیو سیکنڈس جب روح جسم سے نکلتی ہے تو اس کی کوئی اصلیت نہیں رہ جاتی. تو پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس زندگی کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اور یہ بات ہمیں موت سکھاتی ہے. دوسری چیز، جب بھی کسی قریب میں آپ کے دوست کی، آپ کے رشتہ داروں میں یا کہیں محلے میں کسی کی موت ہو جائے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، آپ جب جنازہ پڑھتے ہیں، آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو آپ کو ایک اور فائدہ ملتا ہے، اور وہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی پہ ریفلیکٹ کرتے ہو. آپ کبھی کبھی قبرستان جاؤ، جنازے پہ جاؤ نا، اس کے بعد ایک فرسٹ نیچرل تھاٹ آتا ہے کہ یار میں اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوں، کہ میری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزوں پہ میں پریشان ہو رہا ہوں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اینڈ دس از دا سیکنڈ بینیفٹ کہ موت آپ کو آپ کی زندگی میں پاز کرنے کا موقع دیتی ہے اور یہ سمجھاتی ہے کہ جس چیز پہ آپ پریشان ہو رہی ہیں اس پہ پریشان ہونا ضروری نہیں ہے. تیسری چیز جو موت کی ہے، کیوں موت مومن کے لیے گفٹ ہے، تیسری چیز اس کے مومن کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ساری زندگی، بہت سارے لوگ صرف اس چیز میں ہوتے ہیں کہ یار مجھے سوسائٹی کے لیے زندہ رہنا ہے، میں نے اگر یہ کام کیا، میں نیک ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر میں نیک نہ ہوا تو پھر کیا کانورسیشن ہوگی. حالانکہ کوئی بھی شخص ہو، جب اس کی موت کی خبر آتی ہے تو آپ کے منہ سے صرف ایک ہی بات نکلتی ہے، دیٹ از انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ کوئی کامنٹ نہیں پاس کیا جا رہا ہوتا، جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کی باتیں صرف تب تک ہے جب تک آپ زندہ ہیں. آپ کے مرنے کے بعد لوگوں نے صرف ایک بات کہنی ہے، which is انا للہ و انا الیہ راجعون، اینڈ دیٹس اٹ، دیٹس اینڈ آف یور اسٹوری. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے اعمال ہیں. اسی طرح ایک اور بات آپ دیکھیں کہ موت کا ایک اور فائدہ جو ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا دل صاف ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ساری زندگی کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے رہے ہوں، بہن بھائی ہوں، آپس میں جھگڑا کرتے رہے ہوں، لیکن جب موت آتی ہے تو ساروں کو اس میت کے پاس اکٹھا کر دیتی ہے. لوگ دل سے معاف بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ دس از اندر بینیفٹ کہ اللہ نے موت میں ایک ایسا روب اور دبدبہ رکھا ہوا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اینڈ دا لاسٹ پارٹ از کہ اف یو ٹرولی انڈرسٹینڈ اٹس میننگ نا، تو کبھی آپ کو اس پہ ریگریٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی کہ موت کا وقت فکس ہے. آپ نہ اس شخص کی موت کو ایک سیکنڈ آگے کر سکتے تھے، نہ ایک سیکنڈ پیچھے کر سکتے تھے. اینڈ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ موت کا ٹائم فکس ہے تو آپ اپنی زندگی میں بھی موت کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو شخص موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے نا، اس سے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے. اور جو شخص موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ اگر میرا کوئی فیملی ممبر میرے سے چلا بھی گیا تو آئی ول میٹ دیٹ پرسن ان جنہ انشاءاللہ. تو اس وجہ سے موت سے نہیں ڈرنا، بٹ اس چیز سے ڈرنا ہے کہ اگر میں موت کی تیاری کیے بغیر مر گیا تو کیا ہوگا. اگر میں نے اپنے جاننے والوں کی، اپنے چاہنے والوں کی موت آنے سے پہلے ان کی قدر نہیں کی تو کیا ہوگا، رائٹ؟ ونس ڈیتھ از دیئر یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ان کے موت آنے سے پہلے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.